محترم حضرات، پچھلے جمعہ ہماری بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کے حالات دینی حساب سے کیسے تھے، ان کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں اور برائیوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا اچھائیاں ان کے اندر تھیں۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور نبوت سے پہلے کیا اچھے لوگ بھی موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں چند باتیں رکھوں گا۔ محترم حضرات، ہماری بات یہ ہو رہی تھی پچھلے جمعہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر اتنی ساری برائیاں رہنے کے باوجود بھی تھوڑے اچھے لوگ موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس دنیا میں نیک لوگ باقی رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لائے۔ جب سارے نیک لوگ، ایک بھی نیک بندہ پوری دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اس وقت قیامت قائم ہوگی، دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ تو بہرحال اس حدیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نیک لوگ بھی پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، اور یہ نام یاد رکھیں، آگے آئے گا ورقہ بن نوفل کے بارے میں۔ یہ ہمیشہ غلط کاموں سے دور رہنے والے اس معاشرے میں ورقہ بن نوفل، اور ان کے سامنے اگر کوئی کیا بھی برائی کرتا، غلط کام کرتا، تو ورقہ بن نوفل اس کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے سارے کا۔ اسی طریقے سے زید بن عمرو بن نفیل، یہ بھی، ان کا بھی شمار نیک لوگوں میں، اس زمانے کے نیک لوگوں میں آتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک دعوت تھی، اس دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور زید بن عمرو بن نفیل انہوں بھی موجود تھے، اور اس دعوت میں جو گوشت لایا گیا تھا وہ جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دعوت کا گوشت وغیرہ آیا، اور زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے، جیسے ہی گوشت وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے کہ یہ سب میں نہیں کھاتا، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کر رہتی وہ نہیں کھاتا ہوں۔ اور زید بن عمرو بن نفیل اس زمانے میں انہوں کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، انہوں بھی ہیں، انہوں کیا بولے، میں بھی آج تک وہ چینا کھایا نہیں اور کھاتا بھی نہیں، صرف تمہارے دعوت میں ایسے، لیکن یہ نہیں کھاتا ہوں، منع کرتی ہیں حدیث۔ اور انہوں زید بن عمرو بن نفیل، یہ بھی نام یاد رکھو، آگے آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم پر۔ انہوں کیا کرتے تھے، باقاعدہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کو جو لوگ غیر اللہ کے نام کو جانورہ ذبح کرتی تھی، باقاعدہ ان کو روکتے تھے، سب دن زید بن عمرو بن نفیل۔ اور اس سے پہلے میں بولا تھا، اولاد کو زندہ دفن کرتے تھے، اولاد کو قتل کرتے تھے عرب کے لوگ۔ انہوں کیا کرتے تھے معلوم، زید بن عمرو بن نفیل، جو لوگ یہ برائیاں میں مبتلا رہتی تھی، برائیاں میں مبتلا تھے، خاص کر لڑکیاں کو زندہ دفن کرتے تھے، قتل کرتے تھے لڑکیاں کو۔ انہوں جانے والے جا کو بولتے تھے نکو قتل کرو لڑکیاں کو، کھانے کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے، مال کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نکو کرو، اور لڑکی کو منحوس سمجھ کو قتل نکو کرو۔ اگر تمہارے ہاتھ سے پالنے نہیں ہوتا تو مجھے دو، میں پال دوں، اور پالنے کے بعد جب یہ بلوغت کو پہنچتی، اگر تمہیں نکاح کر سکتی تو ان کا نکاح کرا دو اپنی اولاد کا، اگر نکاح بھی کرنے کا نہیں ہوتا تو مجھے دے دو، میں ان کا نکاح اچھے سے اچھے طریقے سے کرا دوں۔ یہ زید بن عمرو بن نفیل۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا بولتی معلوم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک امت کے حساب سے اٹھاتا کرتے، انہوں ایکلے اٹھی قیامت کے دن، لیکن ایک امت کے برابر نہیں کہتے، انہوں زید بن عمرو بن نفیل۔ اور انہوں خود بولتے تھے کہ میں آج کے ماحول میں ایک
अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वाला नहीं। कौन बोलते थे? ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल। इसी तरीके से सवाद बिन अकारिब रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्हों भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है, क्या आप भी गलत काम नहीं करने वाले, कौन भी गलत काम करते रहे तो रोकने वाले, नेक लोगों में इनका भी शुमार होता था। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, उसके बाद ये लोग मुसलमान भी हो गए। तो बहरहाल अरब के अंदर, खासकर मक्के के अंदर थोड़े लोग अच्छे भी पाए जाते थे जो उस जमाने के हिसाब से नेक थे। और इससे पहले भी बताया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले एक वाक़या हुआ हाथी वाले का, असहाबुल फील का, मैं बताया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, एक आखिरी नबी आने वाले हैं, इसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों को मालूम था। और ख़ासकर यहूदियाँ जो है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इंतज़ार करते बैठे थे उन, और बाकायदा इन्हों क्या करते थे मालूम क्या? कहाँ दिन झगड़े लड़ाई हुए हो तो धमकियाँ देते थे यहूदियाँ, क्या करो, रुको जरा, हमारा एक नबी आने वाला है, वो नबी आएगा तो वो नबी को लेकर तुम्हें हमें जो है तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले, ऐसा डराते थे, लड़ाए। तो उनको यकीन था, और ईसाइयों को भी यकीन, उनको भी मालूम, क्योंकि तौरात, इंजील, ज़बूर और इसके अलावा जितनी भी किताबें, मजहबी किताबें आसमान से नाजिल की गई, उन सब के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र मिलता कि एक नबी आखिरी आने वाला है, उसके ये सिफात हैं। इंसाना कुछ नहीं, जिन्ना को भी मालूम था एक आखिरी नबी आने वाले ही। बोल सवाद बिन अकारी बोले नहीं नाम अब्बी में। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इन रास्ते में जा रहे थे, एक सहाबी क्या बोले, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले, अमीरुल मोमिनीन तुमने मालूम क्या इन्हों कौन? बोल नहीं मालूम। इन्हों सवाद बिन अकारी में नहीं, पहले ज़माने जाहिलियत में क्या करते थे इन्हों मालूम क्या? कहानत करते थे। इनके पास एक जिन था, वो जिन के ज़रिए से जो है कहानत करते थे इन्हों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला भेजते, पूछते क्या जी सवाद इन्हों तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, करेक्ट है क्या, सही है क्या? इनको गुस्सा आता, सवाद रज़ी अल्लाह क्या अमीरुल मोमिनीन, वो पहले नहीं मालूम था सुमें करया हुआ, अल्लाह के नबी बोले नको कर को, मैं छोड़ा, वो पीछे का बात उठाओ, तुम्हें अभी बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लग रहा है दिल को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या बोलते हैं, तुमने मैं यत्ता से बोला तो तुमने तकलीफ हो रही, मैं शिर्क में ज़िंदगी गुजारूँ, तो पहले मैं शिर्क करता था, वो तुम्हें जो गुनाह करी उससे बड़ा गुनाह वो शिर्क, वो करता था मैं, यहाँ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात मुझे बताओ तुम्हारा क्या किस्सा है, वो मशहूर है तो किस्सा बोलो। तो तब उन्होंने सुवाद बोलती क्या क्या नहीं, मेरा एक जिन था, मैं रात में सोया था तो मेरा जिन मेरे पास आया, उस टाइम में मुझे नींद नहीं लग रही थी, आपको मुझे जोर जोर से पैर को मारा, जिन मार को उठाया, मुझे उठा को बोला, एक बनु लुई बोलो तो ये खानदान है, उस खानदान में से एक नबी आने वाला है, होशियार रहो होशियार रहो। फर्स्ट दिन आपको बोला, दूसरे दिन आपको बोला वो बात मेरा जिन, तीसरे दिन फिर वो जिन मेरा आपको बोला मुझे एक नबी आने वाला है, फला खानदान से, उसकी ये सिफात हैं, हमें पढ़े सही हमने मालूम पड़ा। तब हजरत सवाद क्या बोलती मालूम क्या, रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कौन की भी नबी है ढूंढना बोल को, मैं ढूंढते निकले तो मुझे मालूम पड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शख्सियत है। वो जहाँ को मिले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, तब बीच में मुसलमानों को छोड़े, मुसलमान होने के बाद ये सब काम छोड़े। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंसाना को इंसाना तो जिन्ना को भी मालूम था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बा हैं, क्या नाम उनका अब्बा का? अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। इनकी शादी मक्का में एक औरत थी आमिना, खानदान के एतबार से बहुत ऊंची आमिना। अब्दुल्ला की शादी आमिना से होती। शादी होने के बाद, इससे पहले भी मैं बोला था तुम ना, वो ज़माने में रिवाज क्या था, तो शादी होने के बाद चंद दिन ससुराल में रहना, लड़का लड़की के घर में रहना, वो रिवाज था पहले ज़माने।
تو عبداللہ بھی جو ہے چند دن اپنے بیوی آمینہ کے گھر میں رہنے کے بعد تجارت کے واسطے جو ہے سیریا کو گئے، شام کی طرف گئے. ادھر انہوں گئے تو ادھر آمینہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمینہ تھی. انہوں سیریا سے واپس آتے وقت طبیعت خراب ہو گئی عبداللہ کی. اس ٹائم میں ان کی عمر 25 سال تھی. کہتے تھے 25 سال. کن کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی عمر عبداللہ کی 25 سال تھی. واپسی کے موقع پر بیمار پڑے. ادھر عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے ہیں نا عبداللہ، بہت لاڈلے، بہت پیار کرنے والے. اور اس ٹائم میں جب انہوں سیریا کو گئے تھے، عبداللہ ملک شام کو جب گئے تھے، وہاں ایک یہودی ان کو دیکھ کو بولتا، کیا میں جو کتاب پڑھا ہوں دیکھو، وہ کتاب میں تمہارا سرکار ایک نبی کا ذکر ہے. دیکھو تمہاری اولاد میں سے کون تو نبی بننے والا ہے. دیکھو جو میں صفات دیکھا ہوں، جو چیزاں میں پڑھا ہوں، وہ تمہارے میں مجھے مل رہی. دیکھو ایسا بولے رہتا ہوں یہودی شام کا. تو بہرحال یہودی عبداللہ جو ہے وہاں سے واپس آتے رہتے ہیں. عبد المطلب کو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہے. انہوں اپنے بڑے بیٹے حارث، اس کا نام، اسے بھیجتی، جاؤ عبداللہ کی طبیعت کیسی ہے دیکھو. ادھر آتے رہتی، مدینے کے اندر پہنچے رہتی، طبیعت خراب ہوتی بہت زیادہ. 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کا انتقال ہوتا. جب ان کا انتقال ہوتا اس ٹائم میں ان کے گھر میں کیا آتا؟ 5 اونٹا خالی، 5 اونٹا، چند بکریاں اور ایک لونڈی، اس کا نام خادمہ سمجھو، اس کا نام جو ہے برکہ، اور ام ایمن اس کی کنیت. یہ نام یاد رکھو. عبداللہ کی خادمہ اس کا نام کیا ہے؟ برکت یا برکہ، اور کنیت کیا ہے؟ ام ایمن. بہت بڑے کارنامے ان کے کیا آتا ہے، یاد رکھو یہ نام. تو اتنا سب چھوڑ کو عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ادھر جو ہے آمینہ کو معلوم پڑا کہ میرے شوہر انتقال ہو گئی، فوراً رونے لگے، غم کا ماحول ہو گیا. اور آمینہ جو ہے عربی کے اندر ایسے اشعار بولے اپنے شوہر کی جدائی میں کہ وہ اتنا غم زدہ کرنے والے اشعار تھے. آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے آمینہ جو اشعار اپنے شوہر عبداللہ کی جدائی میں بولے. بہت پیار کرتے تھے اپنے شوہر سے. تو بہرحال عبداللہ کا انتقال ہوا تو ادھر جو ہے آمینہ حمل سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں یتیم بن کر پرورش پا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ایک بات بولتا ہوں، دیکھو یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، مرتے دم تک یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کون سا انسان بھی ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں دنیا میں جب آیا تو میری حالت سب سے بری تھی. کون بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی شروعات میں، دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں، دنیا میں کون سا بھی ایسا انسان نہیں جسے ایسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تکلیف آئی. ادھر آمینہ پیٹ میں ہی، ادھر جو ہے شوہر کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہوا. چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور آمینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی خود بولتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتی کہ جب میں میرے ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے امی نے مجھ سے کہا، آمینہ نے کہا کیا کہ میں یہ خواب دیکھی. خواب کون؟ آمینہ. خواب دیکھے. کیا دیکھے؟ کہ میرے پیٹ سے ایک روشنی جو ہے میرے پیٹ سے نکل گئی، اور وہ روشنی میرے پیٹ سے نکل کر جو ہے شام تک چلی گئی، سیریا تک گئی روشنی. یہاں سے نکل کو کہاں تک گئی؟ سیریا تک گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آمینہ نے یہ خواب دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں. بعض علماء کیا بولتی ہیں کہ 9 ربیع الاول کو، اور بعض علماء کیا بولتی ہیں 12 ربیع الاول کو. اور جو ماہرین فلکیات جو علماء ہیں
انہوں سرچ کر کو تحقیق کر کو یہ بتاتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول ہوئی. ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن تھا، 571 عیسوی تھی. فجر کی نماز اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے تشریف لائے. ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے، آمینہ خوش ہو کو ان کے دادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو پیغام دے کو بھیجتی. وہ جو خادمہ تھی نہیں، کیا بولا تم خادمہ کا نام؟ ام ایمن برکہ نام اس کا. اسے بول بھیجتی جاؤ. اور عبد المطلب کا کام کیا تھا معلوم کیا؟ دن میں کیا کرتے تھے انہوں؟ کعبۃ اللہ کے پاس ایک جگہ تھی، گدی ان کی خاص، انہوں آپ وہاں سے بیٹھتے تھے، بیٹھ کو بات چیت کرو، کیا بھی مسئلے مسائل رہے تو حل کر کو جاتے تھے. تو اپنے حساب سے عبد المطلب کیا کرے، وہاں بیٹھے تھے. انہوں بیٹھنے کے بعد یہ خادمہ آپ کو عبد المطلب کو خوشخبری سناتی، دیکھو تمہارے گھر کے اندر جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. عبد المطلب جیسا بیٹھے تھے خوش ہو تو فوراً جو ہے سیدھا گھر کو جاتی، گھر کو جا کے اسے نہلاتی دھلاتی، فوراً اپنی گود میں لے کر خوشی سے جو ہے دیکھے تو وہ بچہ باپ کے سرکار رہتا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے سرکار تھی؟ باپ عبداللہ کی طرح. وہ یہودی بولا تھا نہیں شام میں، عبداللہ کو دیکھو ویسا سے. تو میرے ہاتھ دادا کیا کرتی، خوش ہو کو بیٹے کو لے کو جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس جاتی، سب کچھ سکھاتی، دیکھو سناتی، دیکھو مجھے یعنی عبداللہ میرے بیٹے کو جو ہے بیٹا پیدا ہوا، مجھے پوترا پیدا ہوا، پوترا پیدا ہوا، خوشی سب کو بولنے کے بعد لوگ ان کو پوچھتے ہیں پوترا تو آیا، نام کیا رکھنے والا اس کا؟ عبد المطلب کیا بولتے معلوم؟ میں ایسا نام رکھتا ہوں کون بھی نہیں رکھ کے رہنا، اور یہاں معاشرے میں ویسا نام ہی نہیں رہنا. تو اس ٹائم میں کعبۃ اللہ کے اندر عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رکھتی نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم کیا ہوا؟ محمد نام رکھے سالے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے دادا رکھے. اور محمد اس زمانے میں یہ نام ملتا نہیں اب تک، کون بھی نہیں رکھتے تھے نام محمد. عبد المطلب اپنے پوتے کا نام رکھے. اور محمد اس کا مطلب کیا ہے بولو؟ ایسا انسان جس کی تعریف سب جنے کرنا، محمد کا معنی. اور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی تعریف کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کی تعریف زیادہ ہوتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنا ہوتی، اس کے علاوہ کسی اور کی وقت زیادہ نہیں ہوتی. تو بہرحال نام رکھے محمد، نام رکھو واپس پھر گھر کو. آمینہ امی، ان کا بھی حق رہتا تو ماں کا بھی ہے کہ نہیں. تو ماں کو معلوم پڑتا کہ ان کے دادا جو ہے محمد کر کو نام رکھیں، تو میں جو ہے ان کا اور ایک نام رکھوں. ماں کی طرف سے ایک نام، دادا کی طرف سے ایک نام، اور ماں کی طرف سے ایک نام. ماں کیا رکھتی نام؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام رکھتی ان کی امی؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری قرآن کے اندر، پوری قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام ایک بار آیا. پوری قرآن میں احمد کتنے بار آیا ہے؟ ایک بار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بار آیا نام قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر لیا تو محمد ہی لیا، احمد نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کیا نام لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا نام، احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، بہت اللہ کی تعریف کرنے والا. اور پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعریف اللہ کی دنیا میں کون بھی کرنے والا نہیں. اور وہ حدیث بھی یاد رکھو، قیامت کے دن جب سارے لوگ، انبیاء بھی لوگ جا کو نبیاں کے پاس سفارش کے واسطے اپیل کریں گے، درخواست، سب جنے بولیں گے نبیاں میں نہیں کرتا، دنیا میں یہ ہوا تھا، میرے سے بھول ہوئی تو میں نہیں کرتا، ڈر لگتا، سب جنے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کو دعا کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، اللہ جب سے دنیا بنایا ہے اس وقت سے لے کو اور قیامت تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو سفارش سجدے میں پڑھ کو کریں گے اس وقت تک کون بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اللہ کی تعریف بیان نہیں کرے رہے۔ ویسی تعریف جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے واسطے سفارش کریں گے سجدے میں پڑھ۔ جب اللہ کی تعریف کرتی تو اس ٹائم میں اللہ بولتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتا؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگنا ہو مانگ لو تمہیں دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو بہرحال 571 عیسوی 22 اپریل کو ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کی 9 تاریخ کو سورج نکلنے سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے دودھ کون پلائے ان کو؟ ان کی امی پلائے، 3 دن تک پلائے ان کی امی آمینہ، اور دودھ پلانے کے بعد 3 دن ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، ایک خادمہ سمجھو، اس کا نام سویبہ، ان کی امی آمینہ دودھ پلانے کے بعد سویبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے، اور یہ سویبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلاتے ہیں سویبہ۔ تو ٹوٹل 8 دن ہوا، 8 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سو 8 دن تک انہوں گھر میں تھے۔ 8 دن کے بعد کیا ہوتا انشاءاللہ آگے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کرتی معلوم کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت ہے، سب باتیں کرتی ہیں ہمیں، خالی اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہم محبت ہے بولے گا تو محبت کرے سر کا کیا ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کے واسطے بولے وہ کام کرے تو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرے سر کا۔ اب کون سے تو ایک مولانا جب کو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی تو ہمیں کیا کرتی؟ وہ مولانا کرے سرکش کرنے جاتی، کرتی کہ نہیں؟ انہوں بولے سے باتاں بولنے کا، انہوں کرے سے کاما کرنے کا، یا جو ہے ان کے ساتھ زیادہ رہنے کا۔ اب جسے ہمیں زیادہ چاہتے رہتی، جن کی محبت ہمارے دل میں رہتی، انہوں بولے سو باتاں، انہوں بولے سو کاما کرتی کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتی نہیں صاحب، کرتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کاما کرو کر کو بولے وہ کاما کرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے سرکار۔ ایک 2-3 مثالیں بولتے دیکھو بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے صاحب کپڑے ٹکنے سے اوپر رہنا کر کو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولی کہ نہیں؟ ہمیں رکھتی کیا؟ خاص کر عیدہ براتا میں دیکھو تمہیں کیا بھی فنکشن ہو رہے ہو تو ٹکنے سے نکل رہتی کمپلسری، کون بھی اللہ کا بندہ 100 میں سے 1 لاکھ کون ٹکنے کے اوپر رکھے رہتا۔ یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی باتیں کرنے کا، کاما کرو گا تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کاما کرو کر وہ نہیں کرو گا تو نہیں، خالی باتیں میں محبت ہے محبت ہے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چھوڑے تھے صاحب، ہمیں چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، یہ بتا ہم نا سچی محبت اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کی قسم کھا کو بولتا ہوں سچی محبت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعوے دار وہی ہے جو پریکٹیکل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہے اس کے رتی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرتے ہوئے انہیں کے حساب سے آخری سانس تک دنیا کی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ علیہ